اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 153. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، مدد طلب کرو. استعانت مدد طلب کرو. بالصبر والصلاۃ، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. صبر اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ. تحویل کبراللہ پر جو اعتراضات مخالفین نے کیے، اس کے دو اثر تھے. ایک تو وہ اثر تھا کہ جس کا مذہب اسلام پر اعتراض جاتا تھا، جیسے کل ذکر بھی کیا تھا، پرسوں بھی، کہ مخالفین کہتے تھے کہ مذہب اسلام کیسا اسلام ہے کہ ان کا کوئی اپنا ایک قبلہ ہی نہیں بن رہا. کبھی بیت اللہ، کبھی بیت المقدس، کبھی پھر بیت اللہ، ٹھیک ہے نا، نہیں بن رہا. تو اس سے مذہب کی حقانیت میں شبہ پیدا کیا جا سکتا تھا. تو اوپر کی آیتوں میں اس اعتراض کا جواب دے کر اس اثر کو اللہ پاک نے کیا کر فرمایا ہے؟ دفع فرمایا ہے. اور دوسرا اثر اہل اسلام کی طبیعتوں پر تھا. اہل اسلام کی طبیعتوں پر تھا، طباع پر، بالخصوص ان لوگوں پر جو جواب دیتے تھے. جواب دیا، پھر اعتراض ہوا، پھر اصرار کیا، پھر جواب دیا، پھر اصرار کیا. تو اس طبیعت کے اندر کڑن آ جاتا ہے. طبیعت کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ ایک عجیب سا اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ یار میری بات سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، اعتراض کیے جا رہے ہیں، میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ الٹا میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں. تو بیجا اصرار، اس سے دل کو صدمہ پہنچتا تھا، رنج پہنچتا. اللہ پاک نے اس آیت کے اندر وہ جو حزن تھا، غم تھا، اس کی تخفیف کا ایک علاج بیان فرمایا ہے کہ اس کا کیا ہے؟ علاج ہے کہ اس کے اثر کو یہ زائل کر دے گی چیز. اور وہ چیز کیا ہے کہ جب انسان کے اوپر حالات آئیں، مشکل وقت آئے، کوئی تنگ کرے، کوئی پریشانی ہو، تو مدد کس سے طلب کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. رجوع الی اللہ کرنا ہے. اور صبر اور نماز کے ذریعے سے، صبر اور نماز کے ذریعے سے کہ اپنے آپ کو صابر بنانا ہے اور مصلی بنانا ہے، نماز پڑھنے والا بنانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کے اصلی جو معنی ہیں وہ ہیں اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پا لینا. نفس کو برائی سے روکنا اور اس پر کیا پا لینا؟ قابو پا لینا. تو قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر کے 3 شعبے ہیں. صبر 3 معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک یہ ہے کہ مصائب اور آفات کے اوپر صبر کرنا. کوئی مصیبتیں آئیں، کوئی پریشانیاں آئیں، کوئی تکلیفیں آئیں، اس کے اوپر کیا کرنا؟ صبر کرنا. یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو یہ سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس سے کیا رکھنا؟ ثواب کی امید رکھنا. تو اس کے ساتھ انسان کی کیا ہو جاتی ہے؟ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تکلیف ختم ہو جاتی ہے. تو عموماً طور پر ہم صبر اسی کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مصیبت آئے، آفات آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس کا اظہار تو بعض دفعہ ہو جاتا ہے چہرے پر یا آنسوؤں پر، کسی بھی طرح. وہ تو کباہت نہیں ہے، لیکن زبان سے ایسے جو الفاظ نہیں نکالنے چاہیے جو شریعت کے منافی ہوں، خلاف ہوں. ایسے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے. تو دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اطاعت اور عبادت کی پابندی پر مجبور کرنا، یہ بھی صبر میں داخل ہے. طبیعت چاہ رہی ہے تو پھر بھی عبادت کرنی ہے،
طبیعت نہیں چاہ رہی تو پھر بھی ہاں، تو دل تو کہتا ہے کہ سو جاؤں، لیکن طبیعت میں ہے کہ نماز فرض ہے، میں نے کیا کرنی ہے؟ پڑھنی ہے، نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ بھی صبر کے اندر داخل ہے۔ اور ایک صبر کا طریقہ درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام اور ناجائز چیزوں سے بچانا، اپنے آپ کو حرام اور ناجائز چیزوں سے بچانا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے۔ صبر ہے کہ دل کہتا ہے کہ حرام کھا لو، لیکن صبر کیا کہ نہیں، حلال پہ اکتفا کرو۔ دل کہتا ہے گناہ کر لو، لیکن کس پر اکتفا کیا؟ بغیر استغفار پر گناہ کر لے گی، بغیر گناہ کے زندگی گزاری، ہیں، بچ گئے۔ تو یہ کیا کر دیا؟ یہ صبر ہے۔ تو یہ صبر کے 3 شعبے ہیں، 3 درجے ہیں۔ تو یہ جو صابرین کے اوپر ثواب کی امید ہے نا، کہ صابرین کے لیے یہ ثواب ہے، ان اللہ مع الصابرین، تو یہ صابر وہی لوگ ہوں گے جو ان تینوں طرح کے کیا کریں گے؟ صبر کو اختیار کریں گے۔ جس کے اندر یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہوں گی، وہ کیا کن میں شامل ہوگا؟ صابرین میں شامل ہوگا۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو وہ بے حساب اجر عطا فرمائیں گے، پورا پورا کیا کر دیں گے؟ اجر نصیب فرما دیں گے۔ دوسرا فرمایا کہ اس کا جو نسخہ ہے وہ ہے نماز۔ نماز، نماز کے اندر بھی صبر کے تینوں جو مقام حیت ہیں وہ کیا کیے جاتے ہیں؟ اس میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ دور رکھتا ہے، تو یہ بھی صبر کے اندر داخل ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عبادت میں مجبور کر دیتا ہے، بعض دفعہ دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا تو عبادت کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ مجبور کر رہا ہے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اس کے اوپر اس کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، یعنی گرمی کے اندر دھوپ میں چل کے آنے پر اس کو تکلیف ہے، اور سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں اس کو کیا اٹھا رہی ہے؟ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ گھر کے اندر بیڈ کے اوپر گدے کے اوپر سویا ہوا تھا یا صف کے اوپر اگر نماز پڑھنے کی تکلیف تو اٹھا رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی امید اس بات کے اوپر ہے کہ مجھے اللہ اس پر کیا فرما دے گا؟ اجر عطا فرما دے گا۔ یہ دھوپ میں چل کے آنا میرے لیے کیا ہے؟ جہنم کی دھوپ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور یہ جو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے یہ میری جہنم کی ٹھنڈک سے، جہنم میں 2 طرح کے عذاب ہوں گے نا، ایک ٹھنڈک کا بھی عذاب ہوگا، اور دوسرا کیا ہوگا؟ آگ کا بھی عذاب ہوگا۔ تو یہ میری جہنم کی جو ٹھنڈک ہو گیا، جہنم کا جو عذاب ہے اس کو کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا، یا یہ ٹھنڈا پانی جو ہے میری جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ تو ثواب کی امید ہوتی ہے، اس لیے انسان نرم و گداز بستر کو چھوڑ کے آتا ہے، گرما گرم بستر کو چھوڑ کر آتا ہے۔ تو نماز کے اندر بھی کیا آ گئے؟ 3 چیزیں کیا ہو گئی ہیں؟ داخل ہو چکی ہیں۔ تو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرتا ہے؟ وہ مدد طلب کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی مہم پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی آفت، کوئی پریشانی آتی تو کس کی طرف کرتے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو ان لوگوں کو جو مر گئے یا فوت ہو گئے، مارے گئے اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا، ان کا خبر نہیں ہے، ان کو کیا نہیں ہے؟ خبر نہیں ہے اس کی کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ دیکھنے کے اندر یہ کہتا ہے کہ آدمی کہ یار اس کی گردن کٹی ہوئی ہے، دیکھنے میں یہ کہتا ہے کہ اس کے سینے کے اوپر گولی لگی ہوئی ہے، تیر اور تلوار کے اس کے اوپر زخم ہے، دیکھنے میں انسان یہی سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں مرا ہے، اللہ کلمۃ اللہ کی خاطر مرا ہے، دین کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے فوت ہوا ہے، شہید ہوا ہے، یہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور تک نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو، کس کے ذریعے سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف سے، تھوڑے سے ڈر سے، انسان میں جتنا اٹھانے کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہمیں خوف آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ تھوڑا سا ہے، تو زیادہ ہوگا پھر وہ کیا ہوگا؟
جو زیادہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہمیں تھوڑی سی تکلیف آتی تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں خوف کیا ہے، تھوڑا دیتا ہوں، والجو، بھوک سے، ٹھیک ہے نا، بھوک کے ذریعے سے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ونقص من الاموال، اور اموال کے نقصانات سے، والانفس، اور جانوں کی کمی سے، والثمرات، اور میووں کی کمی سے، وبشر الصابر، اور صبر کن لوگوں کے لیے ہوگا، جو خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہوگی، جو کیا ہوگی؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ صبر کے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم یہ جو چیزیں ہیں نا، ان سے تمہیں کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں۔ تو بہترین انسان وہ ہے کہ اس کے اوپر جب کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تو وہ کیا سمجھے؟ یہ اللہ کی طرف سے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب پہنچے ان کو مصیبت، قالوا، تو وہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اچھا، یہاں ایک نا ذرا توجہ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ ہماری مساجد میں یہ اعلان ہوتا ہے، تو وہ اعلان کیا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے، وہ فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے۔ اگر اعلان کرنے والا کہتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، قالوا انا للہ و انا، تو یہ قالوا نہیں کہنا چاہیے، یہ قالوا جمع کا صیغہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے مصیبت میں، تو وہ کہتے ہیں قالوا، تو وہ کہتے ہیں وہ، یہ پیچھے اس کا مصداق ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا کہاں سے کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا، یہاں تو نہیں کہتے، کئی جگہ میں نے سنا۔ اچھا جی، دوسری بات، لوگ اس کو پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ، انا للہ، نہیں، لفظ پورا پڑھیں، انا للہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے نا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون نہیں، یہ قرآن کا ترجمہ، یہ غلط الفاظ ہے، یہ ہمزہ زین نون زبر الف نا، ٹھیک ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے نا۔ تو کہیں کہ ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں، صلوات ہیں، ٹھیک ہے نا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور مہربانی ہے، واولئک ھم المہتدون، اور وہی ہیں سیدھی راہ پر۔ اوپر خاص ناگوار واقعہ میں صبر کی تعلیم تھی، خاص واقعہ وہ قبلہ، ہاں، بیت المقدس سے کعبۃ اللہ، اور صابرین کی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ ان آیتوں میں اور بھی بعض واقعات ہیں جو طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کی تفصیل وہ صبر میں آ گئی ہے کہ مال کے ذریعے سے، جانوں کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، ثمرات کے ذریعے سے ہم لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں۔ تو اس کی دونوں وجہ یہاں کیا کر دی ہیں؟ ذکر فرما دی ہیں کہ وہ بھی صبر ہے، اور یہاں جو آپ کو ضرورت پیش آ رہی ہے یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو اس مال کے نقصان، جانوں کے نقصان کے اوپر جو لوگ صبر کرے گا، ان لوگوں کو بھی کیا ہوگی؟ خوشخبری ہوگی۔ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، ٹھیک ہے نا۔ ایسے لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت ہمارے پاس کس کی طرف سے آئی ہے؟ تو ہم تو اللہ ہی کا مال ہے، انا للہ، ہم اللہ ہی کا مال ہیں، و انا الیہ، اور ہم اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے رب کی اور مہربانی ہے، واولئک ھم المہتدون، اور وہی ہیں سیدھی راہ پر۔ اللہ